فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب زاد المبلغین، ماہ رجب مرجب سن 1442 ہجری، اسلامی مناسبتوں کے بارے میں ماہانہ اشاعت کا سلسلہ۔ سرپرست اعلیٰ حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سید شفقت حسین شیرازی، تدوین عیسیٰ امینی احمد علی جواہری، جاری کردہ امام باقر علیہ السلام انٹرنیشنل ٹرسٹ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فہرست، ردیف مضامین، صفحات نمبر 1، ماہ رجب کی فضیلت اور اس کے اعمال، صفحہ نمبر 1۔ نمبر 2، ماہ رجب کی مناسبتیں، صفحہ نمبر 7۔ نمبر 3، امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا مختصر تعارف، صفحہ نمبر 8۔ نمبر 4، شہادت حضرت امام علی نقی اور ان کی حیات طیبہ، صفحہ نمبر 11۔ نمبر 5، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت، صفحہ نمبر 36۔ نمبر 6، خانہ کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت، صفحہ نمبر 43۔ نمبر 7، شہادت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، صفحہ نمبر 46۔ نمبر 8، قبلہ اول اور اس کی تبدیلی، صفحہ نمبر 53۔ نمبر 9، رجب المرجب کا آخری عشرہ اور فتح خیبر، صفحہ نمبر 58۔ نمبر 10، امام حسین کاظم علیہ السلام، صفحہ نمبر 63۔ نمبر 11، وفات محسن اسلام و حامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام، صفحہ نمبر 78۔ نمبر 12، بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 99۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ ماہ رجب کی فضیلت اور اس کے اعمال۔ حضرت رسول اکرم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت اور اس کے اعمال۔ ماہ رجب کی فضیلت، واضح رہے کہ ماہ رجب، شعبان اور رمضان بڑی عظمت اور فضیلت کے حامل ہیں اور بہت سی روایات میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے، کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے۔ آگاہ رہو، رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے، غضب الہی اس سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 3 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ رجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 1 دن کا روزہ رکھے تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو
کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے، بس اس ماہ میں باکثرت کہا کرو میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں۔ ابن بابویہ نے معتبر سند کے ساتھ سالم سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں اواخر رجب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول واللہ نہیں۔ تب فرمایا کہ تم اس قدر ثواب سے محروم رہو کہ جس کی مقدار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ مہینہ ہے جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ اور حرمت عظیم ہے، اور خدا نے اس میں روزہ رکھنے والے کا احترام اپنے پر لازم کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس کے باقی ماندہ دنوں میں روزہ رکھوں تو کیا مجھے وہ ثواب مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا، اے سالم، جو شخص آخر رجب میں ایک روزہ رکھے تو خدا اس کو موت کی سختیوں اور اس کے بعد کی ہولناکی اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص آخر ماہ میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، اور جو آخری رجب میں 3 روزے رکھے اسے قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی اور ہولناکی سے محفوظ رکھا جائے گا، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا ہوگا۔ واضح ہو کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو وہ ہر روز 100 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ تسبیحات کا ترجمہ ہے، پاک ہے جو معبود بڑی شان والا ہے، پاک ہے وہ کہ جس کے سوا کوئی لائق تسبیح نہیں، پاک ہے وہ جو بڑا عزت والا اور بزرگی والا ہے، پاک ہے وہ جو لباس عزت میں ملبوس ہے اور وہی اس کا اہل ہے۔ ماہ رجب کے مشترکہ اعمال۔ ماہ رجب کے ہر روز کی دعا، یہ ماہ رجب کے اعمال میں پہلی قسم ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو مشترکہ ہیں اور کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں، اور یہ چند اعمال ہیں۔ نمبر 1، رجب کے پورے مہینے میں یہ دعا پڑھتا رہے، اور روایت ہے کہ یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام نے ماہ رجب میں حجر کے مقام پر پڑھی۔ ترجمہ ہے، اے وہ جو سائل کی حاجتوں کا مالک ہے اور خاموش لوگوں کے دلوں کی باتیں جانتا ہے، ہر وہ سوال جو تجھ سے کیا جائے تیرے کان اسے سنتا ہے اور اس کا جواب تیار ہے۔ اے معبود، تیرے سب وعدے یقیناً سچے ہیں، تیری نعمتیں بہت عمدہ ہیں اور تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ میری دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 2، یہ دعا پڑھے کہ جسے امام جعفر صادق علیہ السلام رجب میں ہر روز پڑھا کرتے تھے۔ نا امید ہوئے تیرے غیر کی طرف جانے والے، گھاٹے میں رہے تیرے غیر سے سوال کرنے والے، تباہ ہوئے تیرے غیر کے ہاں جانے والے، قحط کا شکار ہوئے تیرے فضل کے غیر سے روزی طلب کرنے والے، اور تیرا اور اہل رغبت کے لیے کھلا رہے ہیں، تیری بھلائی طلب گاروں کو بہت ملتی ہے۔ تیرا فضل سائلوں کے لیے عام ہے اور تیری عطا امیدواروں کے لیے آمادہ ہے۔ تیرا رزق نافرمانوں کے لیے بھی فراواں ہے، تیری بردباری دشمن کے لیے ظاہر و عیاں ہے۔ گناہ گاروں پر احسان کرنا تیری عادت ہے اور ظالموں کو باقی رہنے دینا تیرا شیوہ ہے۔ اے معبود، مجھے ہدایت یافتہ لوگوں کی راہ پر لگا اور مجھے کوشش کرنے والوں کی سی کوشش نصیب فرما۔ مجھے غافل اور دور کیے ہوئے لوگوں میں سے قرار نہ دے اور یوم جزا میں مجھے بخش دے۔ نمبر 3، شیخ نے مصباح میں فرمایا کہ مولا بن خنیس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رجب میں یہ دعا پڑھا کرو، اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے شکر گزاروں کا صبر، ڈرنے والوں کا عمل اور عبادت گزاروں کا یقین عطا فرما۔ اے معبود، تو بلند و بزرگ ہے اور میں تیرا حاجت مند اور بے مال و منال بندہ ہوں۔ تو بے حاجت اور تعریف والا ہے اور میں تیرا
پست تر بندہ ہوں۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل علیہم السلام پر رحمت نازل فرما، اور میری محتاجی پر اپنی تونگری سے، میری نادانی پر اپنی ملائمت و بردباری سے، اور اپنی قوت سے میری کمزوری پر احسان فرما۔ اے قوت والے، اے زبردست، اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل علیہم السلام پر رحمت نازل فرما، جو پسندیدہ، وسیع اور جانشین ہے، اور دنیا و آخرت کے اہم معاملوں میں میری کفایت فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ کتاب اقبال میں سید بن طاؤس نے بھی اس دعا کی روایت کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جامع ترین دعا ہے اور اسے ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، شیخ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو ہر روز پڑھنا مستحب ہے۔ اے معبود، اے مسلسل نعمتوں والے اور عطا شدہ نعمتوں والے، اے کشادہ رحمت والے، اے پوری قدرت والے، اے بڑی نعمتوں والے، بڑی عطاؤں والے، اے پسندیدہ بخششوں والے، اور اے عظیم عطاؤں والے، اے وہ جس کے وصف کے لیے کوئی مثال نہیں اور جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جسے کسی کی مدد سے مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اے وہ جس نے پیدا کیا تو روزی دی، الہام کیا تو گویائی بخشی، نئے نقوش بنائے تو رواں کر دیے، بلند ہوا تو بہت بلند ہوا، اندازہ کیا تو خوب کیا صورت بنائی تو پائیدار بنائی، حجت قائم کی تو پہنچائی، نعمت دی تو لگاتار دی، عطا کیا تو بہت زیادہ اور دیا تو بڑھاتا گیا۔ اے وہ جو عزت میں بلند ہوا تو ایسا بلند کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور تو لطف و کرم میں قریب ہوا تو فکر و خیال سے بھی آگے نکل گیا۔ اے وہ جو بادشاہوں میں یکتا ہے کہ جس کی بادشاہی کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں، وہ اپنی نعمتوں اور اپنی بڑائی میں یکتا ہے، پس شان و عظمت میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ اے وہ جس کے دبدبے کی عظمت میں خیالوں کی باریکیاں حیرت زدہ ہیں اور اس کی بزرگی کو پہچاننے میں مخلوق کی نگاہیں عاجز ہیں۔ اے وہ جس کے روب کے آگے چہرے جھکے ہوئے اور گردنیں اس کی بڑائی کے سامنے نیچی ہیں اور دل اس کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں تیری اس تعریف کے ذریعے جو سوائے تیرے کسی کو زیب نہیں، اور اس کے واسطے جو کچھ تو نے اپنے ذمے لیا، پکارنے والوں کی خاطر جو کہ مومنوں میں سے ہیں، اس کے واسطے جس سے تو نے پکارنے والوں کی دعا قبول کرنے کی ضمانت دے رکھی ہے۔ اے سب سے زیادہ سننے والے، سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے تیز ترین حساب کرنے والے، اے محکم تر قوت والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو خاتم الانبیاء ہیں، اور ان کے اہل بیت پر بھی، اور اس مہینے میں مجھے اس سے بہتر حصہ دے جو تو تقسیم کرے، اور اپنے فیصلوں میں میرے لیے بہتر و یقینی فیصلہ فرما کر مجھے نواز، اور اس مہینے کو میرے لیے خوش بختی پر تمام کر دے، اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے فراواں روزی سے زندہ رکھ، اور مجھے خوشی و بخشش کی حالت میں موت دے، اور برزخ کی گفتگو میں تو خود میرا سرپرست بن جا، منکر و نکیر کو مجھ سے دور، اور مبشر و بشیر کو میری آنکھوں کے سامنے لاؤ، اور مجھے اپنی رضامندی اور بہشت کے راستوں پر گامزن کر دے۔ وہاں آنکھوں کو روشن کرنے والی زندگی اور بڑی حکومت عطا فرما، اور تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل علیہم السلام پر رحمت نازل فرما بہت زیادہ۔ صفحہ نمبر 7 پر ماہ رجب کی مناسبتیں۔ نمبر 1، اول ماہ رجب ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ نمبر 2، تیسرے دن شہادت امام علی نقی علیہ السلام۔ نمبر 3، 10واں دن ولادت امام محمد تقی علیہ السلام۔ نمبر 4، 13واں دن ولادت امام علی علیہ السلام۔ نمبر 5، 15واں دن ارتحال حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ نمبر 6، 15واں دن تغیر قبلہ۔ نمبر 7، 24واں دن فتح خیبر۔ نمبر 8، 25واں دن شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ نمبر 9، 26واں دن وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ نمبر 10، 28واں دن بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کتاب کا اگلا حصہ ہے باقر العلوم علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا مختصر تعارف۔ آپ کی ولادت باسعادت۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بتاریخ 1 رجب المرجب 57 ہجری یوم جمعہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 1، علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب آپ بطن مادر میں تشریف لائے تو آباء و اجداد کی طرح اپنے گھر میں آوازیں غیب آنے لگیں، اور جب 9 ماہ کے ہوئے تو فرشتوں کی بے انتہا آوازیں آنے لگیں، اور شب ولادت ایک نور ساطع ہوا۔ ولادت کے بعد قبلہ رو ہو کر آسمان کی طرف رخ فرمایا اور آدم کی مانند 3 بار چھینکنے کے بعد حمد خدا بجا لائے۔ ایک شبانہ روز دست مبارک سے نور ساطع رہا۔ آپ ختنہ کردہ ناف بریدہ تمام آلائشوں سے پاک اور صاف متولد ہوئے۔ اسم گرامی، کنیت اور القاب۔ آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق اور سرور کائنات کی تعین کے موافق محمد تھا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر تھی اور آپ کے القاب کثیر تھے، جن میں باقر، شاکر، ہادی زادہ مشہور ہیں۔ بادشاہان وقت۔ آپ 57 ہجری میں معاویہ بن ابو سفیان کے عہد میں پیدا ہوئے۔ سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ بادشاہ وقت رہا۔ سن 64 ہجری میں معاویہ بن یزید اور مروان بن حکم بادشاہ رہے۔ سن 65 ہجری تک عبد الملک بن مروان خلیفہ رہا، پھر سن 86 ہجری سے سن 96 ہجری تک ولید بن عبد الملک نے حکمرانی کی۔ اسی نے سن 95 ہجری میں آپ کے والد ماجد کو درجہ شہادت پر فائز کر دیا۔ اسی سن 95 ہجری سے آپ کی امامت کا آغاز ہوا اور 114 ہجری تک آپ فرائض امامت ادا فرماتے رہے۔ اسی دور میں ولید بن عبد الملک کے بعد سلمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک بادشاہ وقت رہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی حیثیت۔ کسی معصوم کی علمی حیثیت پر روشنی ڈالنا اور وضاحت کرنا ناممکن ہے۔ علامہ ابن شہر آشوب لکھتے کہ حضرت کا خود ارشاد ہے کہ ہمیں طائروں تک کی زبان سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز کا علم عطا کیا گیا ہے۔ روضۃ الصفا میں ہے، خدا کی قسم ہم زمین اور آسمان میں خدا بند عالم کے خازن علم ہیں اور ہم ہی شجرہ نبوت اور معدن حکمت ہیں۔ وہی ہمارے ہاں آتی رہی اور فرشتے ہمارے ہاں آتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ظاہری ارباب اقتدار ہم سے جلتے اور حسد کرتے ہیں۔ علامہ شبلنجی فرماتے ہیں کہ علم دین، علم احادیث، علم سنن اور تفسیر قرآن و علم سیرت و علم فنون، ادب وغیرہ کے ذخیرے میں جس قدر امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہر ہوئے، اتنے امام حسین اور امام حسین کی اولاد میں سے کسی اور سے ظاہر نہیں ہوئے۔ صاحب سوائق محرکہ لکھتے ہیں عارفوں کے قلوب میں آپ کے آثار راسخ اور گہرے نشانات نمایاں ہو گئے تھے، جن کے بیان کرنے سے وصف کرنے والوں کی زبانیں گونگی اور عاجز و ماندہ ہیں۔ آپ کے ہدایات و کلمات اس کثرت سے کہ ان کا احصاء اس کتاب میں ناممکن ہے۔ علامہ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علامہ زمان اور سردار کبیر الشان تھے۔ آپ علوم میں بڑے تبہر اور وسیع الطلاق تھے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ آپ بنی ہاشم کے سردار اور معتبر علمی کی وجہ سے باقر مشہور تھے۔ آپ علم کی تہ تک پہنچ گئے تھے اور آپ نے اس کے وقائع کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی دمشق میں طلبی۔ علامہ مجلسی اور سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ جب ہشام بن عبد الملک اپنے عہد حکومت کے آخری ایام میں حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ میں پہنچا تو وہاں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجمع عام میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں یہ بھی کہا کہ ہم روئے زمین پر خدا کے خلیفہ اور اس کی حجت ہیں۔ ہمارا دشمن جہنم میں جائے گا اور ہمارا دوست نعمات جنت سے
متنم ہوگا۔ اس خطبے کی اطلاع حشام کو دی گئی، وہ وہاں تو خاموش رہا، لیکن دمشق پہنچنے کے بعد والی مدینہ کو فرمان بھیجا کہ محمد بن علی اور جعفر بن محمد کو میرے پاس بھیج دے۔ چنانچہ آپ حضرات دمشق پہنچے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، بادشاہ ہم مادن رسالت ہیں، کسی امر میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حشام کو غصہ آ گیا اور بولا کہ آپ لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آپ کے دادا علی بن ابی طالب نے غیب کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، بادشاہ قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے اور حضرت علی امام مبین تھے، انہیں کیا نہیں معلوم تھا؟ علامہ مجلسی لکھتے کہ اس واقعے کے بعد حشام نے والی مدینہ ابراہیم بن عبد الملک کو لکھا کہ امام محمد باقر کو زہر سے شہید کر دے۔ کتاب الخراج البراہ میں علامہ راوندی لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حشام بن عبد الملک نے زید بن حسن کے ساتھ باہمی سازش کے ذریعے امام علیہ السلام کو دوبارہ دمشق میں طلب کرنا چاہا، لیکن والی مدینہ کی ہمنوائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ارادے سے باز آیا۔ اس نے تبرکات رسالت جبراً طلب کیے اور امام علیہ السلام نے باروایت ارسال فرما دیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت۔ آپ اگرچہ اپنے علمی فیوز و برکات کی وجہ سے اسلام کو برابر فروغ دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود حشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کرا دیا اور آپ بتاریخ 7 ذی الحجہ 114 ہجری یوم دوشنبہ مدینہ منورہ میں انتقال فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 57 سال کی تھی۔ آپ جنت البقیع میں مدفن ہیں۔ علامہ شبلنجی اور علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں، آپ اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح زہر سے شہید کر دیے گئے۔ ازواج و اولاد۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں اور انہی سے اولادیں ہوئیں۔ ام فروہ، ام حکیم، لیلہ اور ایک اور بیوی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، جن سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور عبداللہ افتہ پیدا ہوئے، اور ام حکیم بنت اسد بن مغیرہ ثقفی سے ابراہیم و عبداللہ اور لیلہ سے علی اور زینب پیدا ہوئے، اور چوتھی بیوی سے ام سلمہ متولد ہوئے۔ علامہ محمد باقر بہبانی، علامہ محمد رضا آل کاشف الغطا اور علامہ حسین وائز کاشفی لکھتے ہیں کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی نسل صرف امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھی ہے، ان کے علاوہ کسی کی اولاد زندہ اور باقی نہیں رہی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 2 کی ابتدا شہادت حضرت امام علی نقی ہادی اور ان کی حیات طیبہ سے کریں گے۔